دنیا کا مشہور سائنسداں تھامس ایڈیسن جس نے بلب کا آوشکار کیا تھا، اس نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا تھا کہ تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بنا دیا۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ دراصل تھامس ایڈیسن جب چھوٹا بچہ تھا، ایک دن جب وہ اسکول سے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ یعنی ایک خط تھا۔ جب ماں نے اسے کھول کر پڑھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ماں اسے زور سے پڑھنے لگی، تمہارا بچہ ایک جینیس ہے اور یہ اسکول بہت ہی چھوٹا ہے، یہاں کے ٹیچر اتنے اچھے نہیں ہیں، اسی لیے آپ اسے خود ہی پڑھائیے۔ اس کے بعد سے تھامس کی ماں نے خود ذمہ داری لے لی اور خود ہی اس کو گھر میں پڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تھامس دنیا کا بہت بڑا مشہور سائنسداں بن جاتا ہے اور اس کی ماں وہ دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ ایک دن تھامس اپنے پرانے کاغذات میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو اس کو وہی پرانا خط مل گیا جس کو دیکھ کر ماں نے رو دیا تھا۔ جب اس نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا، تمہارا بچہ انتہائی کند ذہن یعنی بھدا اور ذہنی ناکارہ بچہ ہے، اس لیے مزید ہم اسکول میں اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر تھامس ایڈیسن نے یہ لکھا تھا کہ تھامس ایڈیسن ایک ذہنی ناکارہ بچہ تھا، پر ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا سب سے بڑا سائنسداں بنا دیا۔ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے اور بچہ جو ماں سے سیکھ لیتا ہے، بچپن میں جو ماں سے تعلیم و تربیت حاصل کر لیتا ہے، وہ پوری زندگی مرتے دم تک کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو ہر ایک ماں تک پہنچا دیجئے، ماں اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ ہی سے سیکھتا ہے، تو خاص کر کے ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت پر خاص دھیان دے، بچوں کو قابل بنائیں۔